اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلے میں کلچرل کونسیٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حج کے اس عظیم موقع پر اور اتنے بڑے اور اہم ٹاپک پر اس کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کیا، اور مجھے بھی یہ اللہ نے سعادت بخشی کہ آج دوستوں کی گفتگو سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہاں پر مجھ سے پہلے علماء کرام اور دانشوروں نے اظہار کیا ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کئی پہلو ہیں اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اسرار و رموز حج، پیغام حج، اعمال حج، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ظاہری طور پر ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے فقہی قوانین اور فقہی احکام کو پڑھ کر جاتے ہیں اور علماء کرام سے اس حوالے سے استفادہ کرتے ہیں کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ان اعمال کو ان شرعی احکام کے تحت انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا اور ہم بری الذمہ ہو گئے۔ یہ حج کا ایک ظاہر ہے۔ اسی طرح سے حج کے مختلف ارکان ہیں جن میں آپ جب ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہیں سے، بعض اوقات پاکستان سے تو ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایئرپورٹ ہی سے آپ نے احرام باندھا اور اس کے بعد پھر چاہے آپ کہیں پر بھی چلے گئے اسی احرام کے ساتھ، جب تک آپ احرام سے نکل نہ آئے مسلسل اس احرام میں رہے۔ احرام حج کے ظاہری احکام میں سے ایک حکم ہے۔ جب آپ حج میں چلے جاتے ہیں، حج کے مختلف اعمال اور افعال میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہر عمل اپنی جگہ ظاہر ہے ایک حکم رکھتا ہے، اس کا خاص طریقہ ہے، اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہیں چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہاں تک کہ مینا میں قربانی کے بعد جب آپ طواف وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس احرام کے لباس سے نکل آتے ہیں تو پھر سجدے یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ میں نے اپنا حج مکمل کر لیا اور آج ایک بڑی سعادت سے مستفید ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ A to Z سب کچھ حج کے ظاہری احکام سے عبارت ہے۔ حج کے کچھ باطنی احکام ہیں، کچھ اس کے اسرار و رموز ہیں، کچھ اس کے پیغامات ہیں۔ حج اگر آپ ابتدا ہی سے جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب امت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے گھر سے نکل کر حج کا قصد کرتا ہے تو سفید احرام باندھ کر لاکھوں لوگ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب مساوی ہیں اور ایک رب کے گھر کی طرف رخ کر کے اپنے گھر سے ہم نے ہجرت کا آغاز کیا ہے۔ جہاں پر ہمارے بدن نے ہجرت کا آغاز کیا ہے وہیں پر ہماری روح کی ہجرت کا سفر بھی آج شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو ہجرت اللہ ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب ہم اپنا عادی اور روٹین کا لباس اتار کر اللہ کی طرف سے مقرر شدہ وہ لباس پہنتے ہیں جو تمام کے تمام حاجیوں میں مساوی ہے، برابر ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اب آپ کے اپنے رنگ ختم ہو گئے، اب آپ کا اپنا امتیازی نشان ختم ہو گیا، آپ سب کا رنگ صرف اور صرف ایک ہے جس کو رنگ خدا کہتے ہیں، جو کہ سفید ہے، جو تمام رنگوں سے بالاتر ہے۔ اب جب آپ یہاں سے آغاز کرتے ہیں
اور انسانی مساوات سے آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر باقی اعمال اسی بنیاد پر اپنے دامن میں اسرار، اپنے دامن میں پیغام لیے ہوئے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں تو طواف کرتے ہیں۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو کس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں؟ خانہ خدا کے۔ خانہ خدا کے 4 رکن ہیں، ان 4 ارکان کے درمیان اگر ان کے اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کی قبریں وہاں پر ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی قبر وہاں پر ہے۔ اس طرح سے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بھی اور ہستیاں بھی، ان قبور کے ارد گرد طواف کر کے ہم عملاً یہ بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے توحیدی صاحب نے یہاں پر شاعر کے احیاء کے حوالے سے بات کی کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی خدمات کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ان کے احیاء کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری عملی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہاں پر اس شعور کے ساتھ داخل ہو۔ آپ صرف مطاف نہیں، جس کو آپ طواف کی جگہ کہتے ہیں، آپ جب چلے جاتے ہیں مشعر میں خود مشعر کیا ہے؟ شعور کی سرزمین، شعور کی سرزمین، وہ سرزمین جہاں پر انسان اپنی طرح کے انسانوں سے انقطاع کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اپنے شعور کو اللہ سے جوڑ کر وہاں سے جب واپس منا آتا ہے اور منا آ کر 3 بڑے شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو وہ صرف پتھر کے بنے ہوئے دیواروں سے عبارت شیاطین نہیں ہیں، بلکہ علامتیں ہیں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کے تمام شیاطین سے اپنی بیزاری کا اظہار کر کے، پتھر مار کر، اپنی دشمنی ثابت کر کے جب ہم نے لوٹنا ہے اپنے گھروں کی طرف تو پھر اپنی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی کے شیاطین سے اپنا رابطہ نہیں رکھنا۔ ان پتھر کے بتوں کو، پتھر کی دیواروں کو، پتھر کے ستونوں کو، جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہتی ہے، جب ہم رمی کرتے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں تو پتھر بھی استعمال شدہ استعمال نہیں کرتے، تازہ پتھر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے وہاں پر جوتے استعمال نہیں کرتے، وہاں پر کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتے، پتھر استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایک رکن، ایک ایک حکم، ایک ایک جز اپنے سینے میں ایک پیغام لیے ہوئے ہے اور ہمارے شعور کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہے۔ اس لیے حج صرف ایک معنوی عبادت نہیں ہے، اس لیے حج صرف ایک شرعی عبادت نہیں ہے، حج تمام تر عبادات میں وہ ممتاز ترین عبادت ہے جس کا روحانی پہلو بھی ہے، جس کا سماجی پہلو بھی ہے، جس کا سیاسی اور اجتماعی پہلو بھی ہے۔ اب آپ اس کے سیاسی، چونکہ آج کا موضوع جو ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی ہے اسی حج کے آئینے میں، اس اعتبار سے اس کو آپ دیکھیے کہ یہ حج کے سیاسی اور اجتماعی پیغامات سے کس طرح سے متصل ایک حکم ہے۔ جب آپ حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آغاز ہی میں، سورہ توبہ میں آپ دیکھیے پورے تمام قرآنوں میں سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا، باقی تمام سورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ بسم اللہ سے اس کا آغاز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آغاز ہی سے مشرکین کے مقابلے میں، اللہ کی دشمن طاقتوں کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کی قدرت، اللہ کی توانائی اور اللہ کے غصے کا اظہار ہے ان لوگوں یا ان موجودات کے خلاف جو اللہ کے مقابلے میں اپنی کسی ہستی کے قائل ہو۔ وہاں پر جب آپ قرآن کریم کے حج کے حوالے سے آیات کا جائزہ لیتے ہیں تو بے بانگ دہل اعلان ہوتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین۔ یوم حج میں، یوم حج اکبر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اعلان ہے۔ اعلان کیا ہے؟ کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی
بیزار ہے. یہ اعلان چھپ چھپا کر نہیں ہے. اذن سے ہی ہم اذان لیتے ہیں. اذان یعنی اعلان. اعلان یعنی ایسا اعلان جو امت مسلمہ کے کانوں میں جائے اور اس کی روح تک پہنچے. جب آپ نماز کے لیے بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو اذان اور اقامے میں فرق یہ ہے. اقامہ آپ آہستہ سے کہتے ہیں صرف ان نمازیوں کے لیے جو مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب آپ اذان دیتے ہیں تو اذان لاؤڈ سپیکر پر دیتے ہیں تاکہ تمام شہر تک یہ آواز بے بانگ دہل پہنچے کہ اللہ نے کس کام کا اعلان کیا ہے، کس عبادت کا اعلان کیا ہے. قرآن کریم نے اس آیت میں سورہ توبہ میں بالکل واضح طور پر کہا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اذان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے کہ اللہ، اس کا رسول، جب اللہ اور اس کا رسول یہ اعلان کرے تو پھر مومنین خود بخود اسی لائن میں ہے. بیزار ہے. کس سے بیزار ہے؟ مشرکین سے. کس سے بیزار ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں سے. کس سے بیزار ہے؟ ظالموں سے. کس سے بیزار ہے؟ طاغوتوں سے. کس سے بیزار ہے؟ انسانیت کا قتل عام کرنے والی طاقتوں سے. حج کی بنیاد، حج کی روح، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر لبیک کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس لبیک میں خود یہ پیغام پوشیدہ ہے اللہم لبیک بار الہ، میں اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیری آواز پر میں نے لبیک کہا ہے. یہ لبیک اس آذان کا جواب بھی ہے، اس اعلان کا جواب بھی ہے کہ جب اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور بے بانگے دہل اس کا اعلان کرتا ہے تو میں یا اللہ تیری اس ندا پر لبیک کہتا ہوں اور اپنی اس معنوی اور انفرادی پہلو کے ساتھ اجتماعی اور سیاسی حج کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس جم غفیر میں جہاں پر پوری زمین کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ آج جمع ہیں، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں مشرکین سے، غیر الہی قوتوں سے، اللہ کی دشمن قوتوں سے، طاغوتی طاقتوں سے اپنی نفرت کا، اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. آج جب ہم کہتے ہیں مرد آباد امریکہ، آج جب ہم کہتے ہیں مرد آباد اسرائیل، تو یہ مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کیا ہے؟ مرد آباد یعنی ہم بیزار ہیں، مرد آباد یعنی ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، مرد آباد یعنی ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے. یہ نفرت ہم نے پیدا نہیں کی ارادتاً، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس اعلان کا جواب ہے کہ جب آپ لاکھوں کی تعداد میں مکہ مکرمہ میں توحید کے مرکز میں خانہ خدا کے سائے میں احرام پہن کر انسانی مساوات کا اعلان کرتے ہیں تو اس اعلان میں سب سے پہلا آپ کا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ میں مشرکین سے بیزار ہوں اور ان کے مقابلے میں صف بستہ امت واحد بن کر ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں. چونکہ چٹ آ گئی ہے، موضوعات بہت سارے تھے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آج فلسطین کی مظلوم قوم کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، اسرائیل کے ناپاک پنجوں سے اس کی رہائی کے لیے جد و جہد، یہ اس وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ کی ندا کا جواب ہونا چاہیے کہ ایک امت کے افراد جب حج کے آئینے میں اس الہی فریضے کو دیکھیں تو وہاں پر اسی طرح سے لبیک کہیں، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں آج امریکہ کھڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں آج اسرائیل کھڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں تمام طاغوتی طاقتیں کھڑی ہیں. ظالم طاقتیں چاہے کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، وہ ظالم ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا یہ موحد کی علامت ہے اور توحید کی پہچان ہے. بنابراین کشمیر میں ظلم ہو تو ہمارا اٹھنا اور ہماری آواز بلند کرنا یہ ایک حاجی کی شان بھی ہے اور فریضہ بھی ہے. فلسطین میں ظلم ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اپنی ندا بلند کرنا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ کا جواب بھی ہے. اسی طرح سے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ظالم طاقت
کسی بھی مظلوم پر حملہ آور ہو اور اس کا جینا دوبر کر دے تو اس ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھنا حج کا سب سے بڑا پیغام بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔